السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی ہم سٹارٹ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن نہیں دبایا تو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک نئے انداز میں ہے، ایک نئی ٹیون میں ہے۔ کیوں؟ آج ہمارا ایک دوست محمد ایاز وہ آپ کو ایک پبلک سروے میسیج دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں کچھ مثالیں دے کر ہماری روح کو تازہ کرنا چاہتا ہے اور ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے۔ آج وہ اسپیشل میرے پاس آیا، کہتا رضوان بھائی آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا تو ہم نے آپ کے چینل پہ کچھ انفارمیشن دینی، میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو ابھی آپ اس کا سنیں گے جی، آپ اس کا سنیں گے جی، خصوصی جو وہ کہنا چاہتا ہے، باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے سنیے گا بھی، کچھ سمجھ آتی ہے یا کچھ اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے تو آپ لازمی ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے تھی، اسے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کریے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھو بھائی، آج میں مثال دینے والا ہوں امیری اور غریبی کی۔ جو امیر شخص ہوتا ہے اس کے پاس کافی دولت ہوتی ہے، وہ اپنی دولت پر غرور کرتا ہے، اور جو غریب انسان ہوتا ہے وہ اپنے صبح جاتا ہے اور شام کو 1000-1500 کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کو سکون سے کھلاتا ہے۔ جو امیر ہوتا ہے وہ اگر ایک دن کے لاکھ روپے بھی کما لائے تو اس کو رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، کبھی وہ نیند کی گولی کھاتا ہے، کبھی وہ کچھ کرتا ہے، جب جا کے وہ سوتا ہے اور پھر صبح اٹھ کے اس کو وہی پریشانی ہوتی ہے، یار میں نے آج یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو امیر شخص ہے اگر وہ کوئی شادی کرتے ہیں، لاکھوں ہزاروں 10 لاکھ کے قریب وہ شادی میں اڑا دیتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ایک 10 روپے مانگتا ہے اللہ واسطے تو اس کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جا، بعد میں دیتا ہوں۔ وہ مانگتا رہ جاتا ہے لیکن اس کے لیے اس کی جیب میں سے ایک 10 روپے نہیں نکلتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں غریب کا احساس کرنا چاہیے۔ انسان ایک جیسا ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، صرف بات ہے تکبر کا۔ جو امیر ہے وہ اپنی دولت پر غرور کرتا ہے، جو غریب ہے وہ اپنی غریبی پر ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رات کو سکون سے کھا کے سو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کوئی چیز لے کر آئے تو اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جاؤ یہ باہر جا کر کھاؤ۔ جو غریب کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے اس کا بھی دل کرتا ہے، وہ بھی اپنے باپ سے کہتا ہے پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن پاپا کیا کرے، وہ مجبور ہوتا ہے، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غریب کا احساس کریں۔ اگر ہم لوگ کوئی چیز لے کر آئے تو ہم نے اگر اپنے بچے کو دے دی ہے تو اس سے کہو بیٹا یہ گھر میں ہی بیٹھ کے کھا لیں، باہر نہ جاؤ، باہر کسی کا بیٹا دیکھے گا یا اس کا بھی دل کرے گا، وہ بھی اپنے پاپا کو کہے کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، اس کی جیب میں اگر نہ ہوا تو وہ غریب کہاں سے لے کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں جانا ہے، تو تکبر کس بات کا۔ تو اس لیے ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے، ایک غریب ہے بیچارہ، وہ اپنی غریبی میں ہی رہتا ہے۔ اگر یہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج تیرے پاس ہے تو کل میرے پاس ہوگا، یہ ہاتھ کی میل ہے، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ آج کل ہم غریبوں کو کہتے ہیں بھائی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، دوسروں کو آنے دو۔ وہ غریب لائن میں لگا رہتا ہے لیکن جو دوسرے آتے ہیں وہ ان سے پہلے لے کے چلے جاتے ہیں۔ صرف بات کیا ہے، پیسے کا کمال ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیسے کو سائڈ پہ رکھیں، وہ دیکھیں کہ اگر ہم غریب کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان وہ بھی ہے، انسان تو بھی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں غریب کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کا کام کریں۔ اور ایک بات آتی ہے کسان کی۔ کسان بیچارہ صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، جب بعد میں اس کو اگر اس کی محنت کا پھل نہ ملے تو وہ بہت دکھ ہوتا ہے اس کو۔ تو میں نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی لیکن مجھے اس کا پھل نہیں ملا۔ آج کل یہ دیکھ لیں، گندم، اس کا کھاد، یہ نہیں کہ ہر چیز بہت مہنگی ہوئی پڑی، لیکن جو امیر ہے وہ مول لیتا ہے اور کھا لیتا ہے، بیچارہ پستا کون ہے؟ غریب پستا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھیں جب فلسطین میں، برما میں، مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمران ایسے صبح کھا لیتے اور شام کو کھا لیتے، بس ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ اس لیے بھائیو، ہمارے حکمران
کو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی احساس کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، برما میں بھی، فلسطین میں بھی۔ تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے یہ حکمران صحیح ہوں تو ہم ان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہم آزاد کیسے کروائیں گے؟ اگر ہمارے حکمران صحیح ہوں تو ان سے بات کریں، ان سے بات کر کے ہمارے مسلمانوں کے باروں کے حق میں بات کریں۔ بھائی جان آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو یہ اگر ہمارے پاکستان میں بہت ناانصافی ہو رہی ہے، غریب کا کوئی احساس نہیں ہے، غریب کا کوئی احساس نہیں۔ غریب جہاں پڑا ہے وہ وہیں پڑا ہے، امیر اونچائیوں پہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غریب کا عزت کرنی چاہیے۔ انسان وہ بھی ہے، انسان تو بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہ تھے ہمارے ایاز بھائی، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی۔ اگر آپ کو ان کو سن کے کچھ سبق ملا ہے، کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے تو ہمیں دوبارہ بتائیے گا، ہم دوبارہ ان کو اسی چینل پہ بلائیں گے، اس طرح آپ کے ساتھ یہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ مجھے تو سن کے بہت سکون ملا ہے۔ آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھ کے ضرور بتانا ہے آپ کو کیسا لگا ہے۔ اللہ حافظ۔